اگر یہ جوائے لینڈ نہیں ہے تو یہ فیفی عبدو کا پاکستان بھی نہیں ہے. نہیں اس طرح تو پھر 9 اپریل کا فیصلہ بھی واپس کریں. تب بھی تو رات کو عدالت کھلی تھی نا. جو خان صاحب کے لیے بول رہے ہو زبان تو آپ بھی وہی استعمال کر رہے ہیں. نام لے کے دھمکایا جا رہا ہے. گجرانوالہ جلسے میں کس نے باجوہ صاحب کو للکارا تھا؟ اداروں میں تصادم چاہتے ہیں. اور آئی ایم سوری نون لیگ تو ایک محسن کش جماعت ہے. یہ تو اپنے محسن کا گلا کاٹتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. سائرہ بانو صاحب اور مہر بخاری صاحبہ نے آج چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. زبیر عمر صاحب ان کے پروگرام میں آئے تھے, مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام کے اندر, اور اس دوران انہوں نے جو گفتگو کی الیکشن کے حوالے سے, عدالتی احکامات کے حوالے سے, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اتنے اچھے وہ کلپس چلائے جس کو سن کے اور دیکھ کر ایک ہی یاد ماضی عذاب ہے یار چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ جو سب کہی ہوئی باتیں ان کے منہ کے اوپر آ رہی ہیں. تو پہلے تو جس طرح بھی آپ نے کلپ چلایا زبان و بیان پر کہ یہ جوائے لینڈ نہیں ہے. اگر یہ جوائے لینڈ نہیں ہے تو یہ فیفی عبدو کا پاکستان بھی نہیں ہے. یہ پاکستان میرا ہے, یہ پاکستان آپ کا ہے, یہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہے. اس کے جو وارث ہیں نا وہ ہم ہیں, نہ کوئی ادارہ ہے, اور نہ یہ مٹھی بھر جو بیٹھے میں سو کالڈ اشرافیہ اسمبلیوں میں وہ بھی اس کے والی وارث نہیں ہیں. اور باقی یہ کہ آپ کو اختلاف کس بات سے ہے کہ ان لوگوں نے آنن فانن یہ قانون سازی جو کی ہے ایک ٹائمنگ اگر ان کو ریفارمز کا اتنا زیادہ اصلاحات سے تو مسئلہ نہیں, اصلاحات تو اچھی لا رہے ہیں. باریاں لگ رہی تھی تب کیوں نہیں اس طرح تو پھر 9 اپریل کا فیصلہ بھی واپس کریں. تب بھی تو رات کو عدالت کھلی تھی نا. جج صاحب نے سو موٹو ایکشن لیا تھا جو ان کے حق میں گیا, کی ججمنٹ ریورس کی, اب جو آپ کے اسمبلی ان لوگوں نے ریزولو کی وہ ساری ریورس کی, تب اچھے تھے تب زبیر صاحب کو فیصلے بھی اچھے لگتے تھے. اور اب تب بھی ابھی بھی پچھلے دنوں جب کوئی پرابلم ہوتا تھا تو ان کی دہائیاں آتی تھی کہ جج صاحب اس پہ سو موٹو ایکشن لیں. تو آج مطلب یہ یہاں پر یہ اس قسم کی بات کر کے کل کو آپ جو خان صاحب کے لیے بول رہے ہو زبان تو آپ بھی وہی استعمال کر رہے ہیں. نام لے کے دھمکایا جا رہا ہے, پھر یہ بل لے کر آ جاتے ہیں اداروں کی تکریم, عزت و تکریم کا. گجرانوالہ جلسے میں کس نے باجوہ صاحب کو للکارا تھا, اور ابھی یہاں پر سٹنگ چیف جسٹس کو کون للکار رہا ہے؟ آرگینک لگ رہی ہے آپ کو یا سوچی سمجھی پیش کی گئی ہے؟ دلی تھیلے سے باہر آ گئی. کل تک تو یہ سب بات کر رہے تھے کہ یہ ایک وقت میں تو ظاہر ترمیم میں آپ نے سٹارٹ میں چلا ہی دیا کہ اس کے بعد پھر یہ ان کو حق ہوگا کہ جو نااہل ہوئے ہیں وہ سب سارے فیصلے ریورس ہو جائیں گے. اپیل کا حق ہوگا نا, تو اپیل کا ان کو حق اور اس سے ڈیفرنٹ بینچ بھی بنے گا. آف کورس بینچز وہ ہوں گے, چیف جسٹس کہ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد طلال چودھری صاحب کے لیے بھی آسانی ہے, جہانگیر خان ترین کے لیے بھی آسانی ہے, دانیال عزیز کے لیے بھی آسانی ہے, نواز شریف صاحب کے لیے آسانی ہے. کیا یہ اداروں میں تصادم چاہتے ہیں؟ اور آئی ایم سوری نون لیگ تو ایک محسن کش جماعت ہے. یہ تو اپنے محسن کا گلا کاٹتی ہے. اور اس وقت جو ان کے محسن بنے ہوئے, میرا ان کے لیے بھی ایک استدعا ہے کہ پلیز سوچ سمجھ کے, کہ یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پیر صاحب پگارا کا وہ ہے کہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پاؤں پکڑتے ہیں, اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ گلا پکڑتے ہیں. یہ پیر صاحب پگارا شاہ مردان شاہ کا یہ بیان تھا جی ان کے بارے میں. اور یہ سب ایک چھتری میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے پیٹ پھاڑنے والے کس ایجنڈے کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں؟ داور صاحب میرے کولیگ ہیں, لیکن کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے بول دے کہ کیا ان کو اس قانونی موشگافیوں کا پتہ ہے؟ کیا ان کو اس قانونی موشگافیوں کا پتہ ہے؟ اور مہر صاحبہ پولیٹیکل سمبولزم ہوتا ہے, وزیر اعظم صاحب کا اتنا ویٹ نہیں ہے کہ وہ یہ والا بل لے کر آ جائیں. اچھا, یہ بل آیا کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہیں سے بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے بل. تو یہ اداروں میں تصادم نہیں ہونا چاہیے. میرا مطالبہ ہے, زبیر صاحب کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا بل نہیں ہے, یہ کہیں اور سے آیا ہے. جی بالکل, کہاں سے آیا ہے زبیر صاحب؟ ان کا ویٹ نہیں ہے, اتنا وزن نہیں ہے آپ کا سر. ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سنی سائرہ بانو صاحبہ کی اور مہر بخاری صاحبہ کی. یقین مانیے گا ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. عدالتی احکامات کے حوالے سے جو اصلاحاتی بل لا رہی ہے مسلم لیگ نون, جو پاس بھی ہو گیا آج سینٹ سے بھی, اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یاد ماضی عذاب ہے یار. اب یہ اشارہ زبیر عمر صاحب کی طرف کر رہی تھی, جو ان کی پہلے ویڈیو مجھے ایسے لگ رہا تھا جو ان کی ویڈیو آئی تھی اس حوالے سے بات کر رہی تھی, اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ ماضی کے اندر کس طرح گفتگو کرتے تھے, کس طرح کی زبان عمران خان کے حوالے سے جو مریم نواز صاحبہ استعمال کرتی تھی اور کرتی ہیں, شہباز شریف صاحب. بہرحال انہوں نے اس حکومت کو جو ہے پچھاڑ کے جسے بولتے ہیں رکھ دیا, اور واضح طور پر کہہ دیا کہ عمران خان اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے, اور عمران خان کو اس وقت 2/3
میجورٹی لینے سے میرے حساب سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور بات رہے گی جو اصلاحات لائی جا رہی ہیں عدالت کے حوالے سے، وہ ابھی سمری صدر مملکت کے پاس چلی گئی۔ اب صدر مملکت اس پہ کتنا دن سٹے کرتے ہیں یا اس کو تشریح کے لیے سپریم کورٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہ عمران خان کو کسی صورت نہیں روک سکتے، حالانکہ یہ جس طرح کی زبان عمران خان کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں، جو ان پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے۔ سائرہ بانو نے آج حق ادا کر دی اور مہر بخاری صاحبہ نے بھی آج اپنی صحافت کا حق ادا کر دی اور زبیر عمر کو بتا دیا کہ یہ ان کی پارٹی کے لوگ کس طرح کی زبان تحریک انصاف کے بارے میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔